3 گناہ کرنے والی عورت جنت نما گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق تقسیم کرنے والے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے، یوں سمجھ لیجئے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیوں؟ اس کے 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ صنف نازک ہونے کے باوجود بھی، عورت کے کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، بہت بڑے مقام سے نوازا ہے، بہت بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، اتنی بڑی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی، عورت اپنی بد اخلاقی کے ذریعے، غیر اخلاق رویے کے ذریعے جنت نما گھر کو دوزخ بنا دیتی۔ حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر کو دوزخ بنا دیتی ہیں، رزق کے تمام دروازے بند کروا دیتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اسی کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر ایک شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اس پر نعمتوں کی بارش برسانے والا، احسانات کی بارش کرنے والا شوہر اسی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گھر خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کے رہنے کے باوجود بھی یہ گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے، قبرستان کی طرح ویران ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے گھر کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے، سکون، چین و قرار مٹی میں دفن ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اے بندہ خدا، عورت کی پہلی غلطی، صنف نازک کی پہلی غلطی، پہلا گناہ یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے سامنے ہر وقت، ہر گھڑی، صبح و شام، دن رات، صبح و دوپہر اپنے شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، منہ بگاڑنا، اونچی اونچی آواز میں بک بک کرنا، اونچی اونچی آواز میں شوہر کو جواب دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی تک لے کے جانا، چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے ان معمولی سی باتوں پر سیریس ہو جانا، ہر وقت بیوی کا شوہر کے سامنے منہ بگاڑتے رہنا، یہ عورت کی ایسی حرکت ہے جو عورت کو شوہر کے دل سے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت عورت کی زندگی میں سب سے بڑا برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک عورت کی زندگی میں جو سب سے بڑا برا وقت ہوتا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب عورت کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گھٹیا حرکت کی وجہ سے، کسی بھی غلطی کی وجہ سے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے شوہر کے دل سے نکل رہی ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو عورت کے لیے بہت ہی برا وقت ہوتا ہے۔ جب ایک بیوی شوہر کے سامنے اپنا منہ بگاڑتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عورت کو ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے شوہر کی فکر سے نکال دیتا ہے۔ اسے سزا یہ ملتی ہے کہ یہ شوہر کی فکر سے نکل جاتی ہے، شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب ایک عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کا دل دکھاتی ہے، باتوں باتوں پر شوہر کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک سزا بیوی کو ضرور دیتا ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو شوہر کے دل سے نکال کر، شوہر کی فکر سے نکال کر اسے اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔
یاد رکھنا، جب تک ایک بیوی شوہر کے دل میں رہتی ہے تو اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جب تک ایک بیوی شوہر کی فکر میں رہتی ہے، اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، جیسے ہی یہ عورت شوہر کے دل سے نکلتی ہے، شوہر کی فکر سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس کے نفس کے حوالے کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کا نفس جو چاہتا ہے یہ وہی کرتی ہے، اور یہ جو نفس ہے اس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، گہری رشتہ داری ہے۔ یہ حضرت انسان کو کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ حضرت انسان کو ہر حال میں ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ خدا را اس نفس سے بچنا، اس نفس سے امارہ سے بچنا، اپنے اندر کی میں سے بچنا، تکبر سے بچنا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی پیر صاحب میرا جو شوہر ہے نا، میرا